إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ساری تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس سارے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اس دنیا اس زمین میں جو کچھ نعمتیں ہیں اسے استعمال کرتے ہوئے. لاکھوں درود ہو پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین اسلام کو ہو بہو اللہ نے جیسے چاہا ویسے عمل کر کے ہمارے لیے ایک مثال پیش کی ہے اور اس دین کو امانت کے ساتھ ہم تک پہنچائیں. محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاعلیٰ کی بعض آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کو سنتے ہی ہم میں سے سارے لوگ ایک بات کو تو یاد رکھیں گے کہ یہ جو بات اس جمعے میں کہی جانے والی ہے وہ ہماری زندگی کے تعلق سے ہیں اور جو اخروی زندگی کے تعلق سے جو کہ ہمیشہ اور دائمی اور کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. محترم سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہوں گے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. مسلم اس اونٹ کو کہی جاتی ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور اسے اس کے مالک کے پاس حوالہ کر دیا گیا ہو. اب وہ اونٹ اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے حرکات و سکنات میں، اس کے بیٹھنے اٹھنے میں مالک کے فرما بردار ہو جائے. اسی طرح ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان سیدھی سے الفاظ ہم کہیں، ہم ہمارے سارے معاملات کو، سارے مسائل کو اللہ کے حوالہ ہم کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارنا ہی کیا ہے، ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے. سادے الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وہ انسان ہیں، ہم وہ بندے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو من چاہی زندگی گزارنے والے نہیں ہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے والے انسان ہیں. تو ہمارے سارے مسائل، سارے خواہشات، سارے اختیار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی خواہش اور اس کی مرضی کے سامنے کیا ہے، ہم سپر کر دیے ہیں. اور مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم ہم پڑھے جائیں، قرآن کی آیتیں ہم پڑھیں
تو سامنے جو نظر آنے والا مسلمان ہے وہ گویا کہ ہمارے لیے مثال ہو، ایک آئینہ ہو۔ احادیث مبارکہ ہم جب پڑھیں گے، جیسے ہی ہم سر اٹھا کے دیکھیں کسی مسلمان کو تو وہ اس کا بالکل کیا ہے، پریکٹیکل ایگزامپل کے مانند ہو۔ یہی اصل مسلمان کی پہچان ہے، یہی مسلمان کا مطلب ہے۔ لیکن تھوڑا غور کیجئے، کہنے والا اس جگہ پر، کہنے والا بھی، سننے والے سارے لوگ، کیا واقعی معنوں میں ہماری زندگی میں جو مسلمان ہم جو ہیں یہ واقعی معنوں میں ہماری زندگی میں لاگو ہوتی ہے؟ جو مسلمان کا مطلب ہے یہ واقعی معنوں میں ہماری زندگی میں مکمل طور پر ہم اترتے ہیں؟ شاید کہ سبحان اللہ اس مجلس میں کوئی یہ کہے کہ ہاں میں وہ مسلمان ہوں جسے دیکھ کر اسلام کی شناخت ہو، میں اس مسلمان ہوں جو کہ قرآن کا بالکل کیا ہے پریکٹیکل چلتا پھرتا ایک انسان اگر کوئی کہہ سکتا ہے۔ شاید ہم میں سے ہماری حالت اتنی ہے کہ ہم عمل کرنے کے باوجود بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوتاہی، کمی پیشی ہوتی۔ نماز ادا کرنے والے نمازی کی نماز اس طرح نہیں ادا ہو پا رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہتے۔ صدقہ خیرات کرنے والے وہ صدقہ خیرات کرنے کے باوجود بھی اپنے مقصد اور منزل تک نہیں پہنچ رہے۔ عالم ہو، ذمہ دار ہو، وہ عالم اس کے علم کے مطابق صحیح طور پر کیا ہے اس زندگی نہیں گزر پا رہا ہے، اور ذمہ دار اپنی ذمہ داری میں ان کے اندر کوتاہی پائی جاتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بنائے لیکن ہماری مزاج بالکل اپوزٹ ہے؟ محترم سامعین، اسی لیے اس جمعہ میں ہم ذرا غور سے ہم سنیں گی بات تو میرے اور ہمارے زندگی کے لیے تبدیلی اور ہمارے زندگی میں کچھ نئے بدلاؤ لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ محترم سامعین، ایک بات ہمارے ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کرنے کی مزاج بنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لینے کی طبیعت بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے فطرت میں رکھی ہے۔ ہمارے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کو بجا لانے کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح برائی جو اسلام منع کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو نفرت اور ناپسندیدہ کرنے کی مزاج بھی اللہ نے ہمارے دل میں بٹھا دی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں ایمان کی محبت کو بٹھا دی ہے، اور اس اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں زینت بخشی ہے، اور اسی طرح نافرمانی کو، گناہ کو، فسق و فجور کاموں کو، گندے باتوں کو، گندے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دل میں نفرت وہ جو چیز ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی ہے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے، یہ جو حالت ہے نیکی کو پسند کرنا اور برائی کو ناپسند کرنا، اللہ حفاظت کرے کہ ہماری حالت گھٹتی ہوئی آ رہی ہے، نیکی کی محبت ہمارے اندر کم ہوتے جا رہی ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت نہ کیے تو ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں گناہوں کو پسند کرنے لگے ہیں۔ میوزک کئی لوگوں کو پسند ہے، بے حیائی کئی لوگوں کو پسند ہے، بے پردگی کئی لوگوں کو پسند ہے، گندے باتیں اور گندے عادتیں کئی لوگوں کو پسند ہو۔ کیوں ہوئی؟ یہ کیا وجہ ہے محترم سامعین؟ اللہ نے فطرت میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی جو طبیعت بنائی ہے وہ بالکل کیا ہے اپوزٹ ہے آج کی حالت میں۔ یہ نیکی جو اللہ تعالیٰ نے محبت ہمارے دل میں پیدا کی وہ عام نیکی فطرت والی نہیں ہے۔ سچ بولنا مسلمان کو نہیں کافر کو بھی پسند ہے، ظلم کو ناپسند کرنا مسلمان بھی ناپسند کرتا ہے، کافر بھی ناپسند کرتا ہے۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت پیدا کی ہمارے دل میں وہ اس چیز کی اور اس عمل کی جو اللہ نے حکم دی، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے خود بخود ہمارے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی۔
نمازوں پڑھنے کے لیے، صدقات و خیرات کرنے کے لیے، روزے اور حج ادا کرنے کے لیے اور ساری دیگر اعمال کو ادا کرنے کے لیے ہمارے دل میں محبت اللہ نے پہلے سے ہی پیدا کر دی. لیکن کیا ہے حالت کی بالکل اپوزٹ ہماری حالت. چلیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا، ہم اللہ کی آزمائش میں پڑ گئے، تو کیا اس بدلتی ہوئی حالت کو قرآن و حدیث میں کوئی روشنی ہے، کوئی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات جو انسان کے دل بدل جاتے ہیں، عملی زندگی میں بالکل انسان پیچھے ہوتے چلا جاتا ہے، عمل سے بالکل کیا ہے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو کیا اس ایسے انسان کو پھر سے عملی زندگی میں اضافہ، عمل میں اسے اپنے آپ کو اضافہ کرنے کی کوئی صورت یا کوئی علاج شریعت نے بتائی؟ ہاں، کیونکہ یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے سارے ناحیوں سے کمپلیٹ کیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین کو مکمل کر دیے. کیا مطلب؟ سارے ناحیوں میں. تو اس قرآن و حدیث میں، اس اسلام میں، دین رحمت میں اس کے لیے بھی علاج ہے. کیونکہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں آزمائشیں آتے رہتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی صحیح حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، انسان کے دلوں میں فتنے ایسے آتے ہیں جیسا کہ حصیر کی تیلیاں اور یا حصیر کی کاڑیاں جو ایک کے دوسرے لگی ہوئی رہتی ہے، اسی طرح فتنے آتے جاتے ہیں. تب وہ انسان کے دل دو قسم کے ہو جاتے ہیں. جب فتنے آتے ہیں، وہ انسان جس کا دل بالکل سفید رہتا ہے، کیونکہ وہ فتنے کو، آزمائش کو، خاص وہ آزمائش خواہشات ہوں، شہوات کے ہوں یا بدعات کے ہوں، شرکیات کے ہوں، ساری چیزوں کا چوکنا رہتا ہے، بالکل الرٹ رہتا ہے، اور اپنے آپ کو اس آزمائش اور اس فتنے سے بالکل کیا ہے دور کنارہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل اتنا سفید اور اجلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں کتنی بھی آزمائش آ جائے وہ اسلام سے مکرتا نہیں، وہ اسلام عملی زندگی سے بالکل کیا پیچھے نہیں ہوتا. اس کے بالمقابل اور ایک دل جو جب آزمائش آتی ہے، فتنے آتے ہیں، ایک فتنے آنے سے جب وہ اسے اپنانے شروع کر دیتا ہے انسان، اس کی کیا ہے کیئر نہیں کرتا، اس کا فکر نہیں کرتا، بلکہ انسان اپنی زندگی گزارتے رہتا ہے. تو جب یہ آزمائش آتی ہے زندگی میں، وہ اپنا لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا اور کالا نقطہ لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کالا نقطہ پیدا کر دیتا ہے. ایسے ہی اس کی زندگی میں ایک ایک آزمائش، شہوات کی آزمائش، خواہشات کی آزمائش، ایسے شبہات کی آزمائش آتے جاتے ہیں، بدعت کو قبول کرتے جاتا ہے، تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یصیر اسود مربادا کالکوز مجخیا، اتنا ایسی حالت ہو جاتی ہے اس کی دل کہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی حالت، اس دل کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ کوئی لوٹا یا کوئی پیالہ ہم اٹھا دیے تو کوئی چیز کیا ہے اس میں نہ جائے گی نہ کوئی رہے گی. حتیٰ کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، ایسی حالت ہو جاتی انسان کہ وہ سچائی کو سچائی نہیں مانتا، نیکی کو نیکی نہیں مانتا اور برائی کو برائی نہیں مانتا. گویا کہ نیکی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھے گی، اور اسی طرح برائی کو وہ کوئی ڈرتے ہوئے یا کوئی اس پر کیا ہے وہ چوکنا نہیں رہے گا. اللہ اکبر. یہی حالت محترم سامعین ہماری زندگی میں عمل میں کمی پیدا ہوتی ہے، تو ایسی حالت ہوئی ہمارے دل کہ ہم آزمائش، خواہشات کی آزمائش ہو، شبہات کی آزمائش ہو، بدعتوں کی آزمائش ہو، ایسے اپناتے ہوئے ہم بغیر فکر کے ایک دم کیا ہے دھڑلے سے ہماری زندگی میں کوئی آزمائش ہی نہیں ہے کر کے سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عمل کی جو طبیعت ہے کم ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اللہ نے جو محبت پیدا کی وہ محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا. اس کے لیے کیا علاج ہے؟ 5 چیزیں ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے چیز، ہم اپنے زندگی میں، ہم پھر سے عملی زندگی میں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں،
اپنے آپ کو جستجو میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار صحیح مسلمان بنانے چاہتے ہیں، یہ 5 چیز اگر ہم غور کریں گے، سننے والے اور کہنے والے سارے لوگوں کو کیا ہے، ہماری زندگی میں ایک نیا سفر کا آغاز کے لیے کیا ہے، بہت کارآمد ہوگا۔ سب سے پہلی چیز محترم سامعین، سب سے پہلا علاج کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بتلائی ہے کہ انسان اپنے علم حاصل کرنے کے معاملات میں بھی صحیح، اسی طرح عمل کرنے کے معاملات میں صحیح، اپنی جستجو، اپنی کوشش، اپنا جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کی کہ انسان علم حاصل کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں اپنی جستجو اور اپنا خواہشات کو کیا ہے وہ کوشش کرتے رہنے چاہیے، یعنی گویا کہ ہمیں کنٹینیو عبادت کے معاملے میں ہمیں علم سیکھنا بھی ہے اور اسے پریکٹیکل میں ہمیں اپلائی بھی کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ جتنا سیکھا ہوں اتنا بس ہے، جتنا کرتا ہوں اتنا بس ہے، جو کچھ جان لیا اتنا کافی ہے میرے لیے، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے یا کوئی مزاج ایسی بنتی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمل کرنے کی جو مواقع ہیں یا جو راستے ہیں اسے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ محروم رکھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیا جستجو، کیا محنت کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ثمود کی قوم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ثمود کے قوم کو ہم نے ہدایت کے راستے اپنا بتائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قوم ثمود کو ہدایت کے راستے ہم نے بتائے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر اندھے پن کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہاں پر محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں موقع عطا کرتا ہے، مسجد کے پروگرام کے ہو یا دوسرے دیگر پروگرامز کے ہو یا ہفتہ واری ویکلی پروگرامز کے، جہاں بھی علم سیکھنے کے معاملات ہو، علم سیکھنے کے لیے ہم جانا چاہیے، علم سیکھنے کے لیے ہم بیٹھنا چاہیے۔ علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، کیونکہ ہر آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے تو ہر آدمی کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ کیسے ہم دور کریں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں موقع عطا کرتے ہیں کہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں کر کے ہمیں کان میں ہمیں سننے آتی ہے، یا میسیج ہوتے ہیں، یا اگر واٹس ایپ کے ذریعے سے کیا ہے شیئر کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر بندہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، ورنہ بس ایسے ہی ہم رہ جائیں گے اس سمود کی اس قوم کی مانند۔ اللہ نے ہدایت دینے کے باوجود بھی اندھے پن کو اختیار کرنے کی حالت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف سارے لوگوں کو بلاتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کیا ہے صحیح راستے پہ کیا ہے ان کو چلاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سارے لوگوں کو جنت کی دعوت دے دی گئی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیا محنت کرتا ہے، کیا جستجو کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ محنت کرتا یا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جو محنت کرتا، جو اپنے آپ کو جستجو میں لگاتا، عمل میں لگاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہو جائے۔ تو یہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے صحیح راہ میں عطا کرتا۔ کسے چاہتا ہے؟ جو جستجو کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے کوشش کرتا، وہی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت کیا ہے اسے توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ علم جہاں بھی موقع ہے، جہاں بھی ہمیں علم سیکھنے کے موقع ملے، ہم بھی ہو، ہمارے گھر والے کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی کیا ہے ہمیں اس مجلس میں لے کر آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں اپنے اصلاح کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، میرے اندر جو کمی یا کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ اگر ہم سوچ کر آئیں گے ضرور اللہ تعالی ہمارے عملی زندگی میں اضافہ کرے گا اور ہمیں عمل کرنے میں وہ جستجو اور وہ محبت پیدا ہوگی، اور وہ محبت جو اللہ نے ہمیں فطری طور پر عطا کی وہ پھر سے کیا ہے ہماری زندگی میں لوٹ آئے گی۔ دوسری چیز، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو فرائض ہیں
شریعت کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. شریعت کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ کے خاص رعایت میں ہم آ جاتے ہیں, اللہ کے خاص حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا بندہ فرائض کے میں نے جو فرض عطا کی, میں نے جو فرض اس پر جو لاگو کی ہے اس کو ادا کرتے ہوئے وہ نفل کی عبادتوں کے ذریعے سے میرے قرب اور میرے نزدیک, میرے قریب آتا ہے, یہاں تک کہ سبحان اللہ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی فرائض کو ادا کرتے ہوئے نفلی عبادت کو, سنتوں ہوں نفل کی عبادتوں ہوں, اسے ادا کرتے ہوئے میرے قریب حاصل ہونے کے لیے آتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. جب اللہ تعالی ایک بندے کو محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں اس کے بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جو کچھ وہ پوچھے گا میں اسے عطا کروں گا, جس چیز سے بھی وہ میری حفاظت طلب کرے گا میں اسے حفاظت ادا کروں. سبحان اللہ. شارحین حدیث نے اس کا مطلب کیا ذکر کیا کہ آنکھ بننا یا بینائی بن جانا, کان بن جانا, اس کا کیا مطلب؟ گویا کہ جب بندہ فرائض کے ادا کرتے ہوئے نفیلی عبادت میں بھی اپنے آپ کو جستجو میں رکھے گا تو اللہ محبت اسے کرنے لگ جاتا ہے. ونس اللہ تعالیٰ اس سے بندے کی محبت کرنے شروع کر دیتا ہے, گویا کہ اس کی آنکھ اللہ نے اس کی حفاظت کرنے شروع کر دی, اس کے کان کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے شروع کر دی. وہ آنکھ سے وہی چیز دیکھے گا جو اللہ پسند کرتا ہے, وہ اس اپنے کان سے وہی چیز سنے گا جو اللہ پسند کرتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے وہی چیز پکڑے گا جو اللہ پسند کرتا ہے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ جس راستے کو پسند کرتا ہے اسی راستے میں وہ چلے گا. گویا کہ انسان کے سارے اعضاء, سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے. کس کے لیے؟ جو فرائض ادا کرتے ہوئے نفلی عبادتوں میں جو رہے گا. لہذا دوسری چیز یہ کرنا چاہیے. تیسری چیز ساتھیوں, محترمہ بزرگوں اور دوستوں, تیسری چیز جو ہماری زندگی میں علاج کے لیے کارآمد ہوگا اور ہماری زندگی میں عملی جستجو اور عملی جو ہمارے اندر جو پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم ادا کیے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں حکم عطا کی ہے کہ یہ کام کرو, یہ عمل کرو, یہ جب کرتے وقت کوئی بھی چیز ہمیں رکاوٹ بنی یا کوئی بھی چیز ہمیں روکتی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اجر دینے والا ہے. اگر میں یہ کام کر لوں, میرا نفس, میری خواہشات مجھے روکتی ہے کہ 5 وقت نماز کو مسجد جا کر ادا کرے, یہ میری طبیعت میں برداشت نہیں ہوتی, سستی پیدا ہوتی ہے, تو یہاں غور کیجیے. اس وقت ہمیں اپنے نفس کو سبق سکھانا ہے کہ اے نفس اب تو یہ کام کر لے, یہ عبادت تو کر لے, تیرے لیے بہترین زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اب تم تھوڑی پریشانی تکلیف کو برداشت کر لے, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون و اطمینان کی زندگی ملنے والی ہے کہ ہم اپنے نفس کو ہم پیدا کریں. اسی طرح کوئی چیز ہمیں گناہ کرنے کا آمادہ کرتی ہے تو وہ ہم اپنے نفس کو کہے کہ اے نفس اللہ کی نافرمانی سے بچ جا, کیونکہ اس دنیا میں جو تمہیں محسوس ہوتی, جو اپنے خواہشات میں پیدا ہوتی ہے, اس کو تم قابو میں کرو گے, ضرور اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. جیسا کہ ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے دھوپ میں آنا یا اس میں مشکل کر کے آنے کے لیے کیا ہے, ایک پریشان طبیعت مزاج بننے میں بہت مشکل ہوتی ہے, خاص طور پر نوجوانوں میں جو ویڈیو گیمز کے معاملات میں ہو یا دوسرے سوشل میڈیا کے معاملات میں اتنا منہمک ہو گئے ہیں کہ نماز کی اذان بھی ہوتی ہے تو اس کا کوئی توجہ نہیں, تو یہ طبیعت بنتی ہے. اس وقت ہم یہ غور کر لیجئے کہ تکلیف جو ہوتی ہے یا ہمارے پریشانی جو ہوتی ہے, اگر اس کو ہم برداشت کرتے ہوئے عبادت نہیں کریں گے, کل کے دن جو تکلیف ہوگی وہ سخت اور بہت خطرناک ہوگی. جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جنگ کے لیے نکلے, منافقین نے کہا کہ لا تنفروا فی الحر, گرمی بہت سخت ہے, گرمی بہت سخت ہے, گھر سے مت نکلیے, جہاد کے لیے مت نکلیے. اللہ نے فوراً کیا ہے آیت نازل کر دی, قل نار جہنم اشد حرا,
تم گرمی کے ڈرتے ہوئے اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہو، اتنا یاد رکھو کہ اس گرمی سے بڑھ کر جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، یہ غور کر لیجیے۔ تو محترم سامعین، ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو، ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم جائیں گے اچھے کام کو، ہمارا دل یا نفس ہمیں روکتے ہیں تو ہمیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے، اور یہ دنیا دائمی نہیں ہے، عارضی دنیا ہے، کوئی آج رہتا ہے کل ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت یہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کا آ کر ہمیں تیاری کرنے کی کوشش کرنا۔ محترم سامعین، بس غور کیجئے، ہم آئے ہیں کتنا 40 سال پہلے یہاں پر آیا، آپ لوگ 60 سال 70 سال 80 سال پہلے یہاں پر اس دنیا میں آئے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ اچھا، اس کے بعد ہم کہاں رہیں گے؟ کسی کو 40 سال میں جانے کا ہوتا ہے، کسی کو کیا ہے 60 سال میں اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کیا ہے قیامت تک برزخ کی زندگی گزارنی پڑی۔ غور کیجئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے سال گزارے؟ آج ہم 1440 پر 2 ہجری میں ہیں، انہوں نے تقریباً سبحان اللہ 40 ہجری تک کیا زندگی گزاری صحابہ میں سے، اس کے بعد انتقال ہو گئے، انتقال ہونے کے بعد اب تک وہ قیامت کی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال تک انتظار کر رہے ہیں قبر کی زندگی۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے۔ تو یہ زندگی بہت عارضی زندگی ہے، یہ زندگی بہت عارضی زندگی ہے، ہمیں قبر کی زندگی بھی گزارنی پڑے گی اور اس کے بعد قیامت کی آخرت کی زندگی بھی ہے۔ محترم سامعین، تو اس لیے کہ ہم اس دنیا کو حقیر سمجھیں اور آخرت ہی کیا ہے دائمی اور ہمیشہ کی کر کے اگر محسوس کریں گے، ضرور ہمارے اندر ہماری زندگی میں کیا ہے عمل کرنے میں اور عملی چیزوں میں کیا ہے اضافہ ہوگا۔ لہٰذا محترم سامعین، یہ چیز، یہ جو خطبہ ہے، یہ کہنے والے کو بھی ہے، سننے والے سارے لوگوں کو، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ لاک ڈاؤن آ کر کیا ہو گیا، نمازوں کی پابندی میں سستی ہو گئی، نمازوں کی نہیں سارے اعمال میں کیا ہے ایک جسٹ ایز اے ڈیوٹی کرنے کے لیے طبیعت بن گئی ہے۔ تو اس چیز کو ہم بدلانا چاہیے۔ پھر سے اللہ نے جو ہمارے دلوں میں عمل عبادت کرنے کی محبت پیدا کی تھی، اسے پھر سے ہم لے کے آنا چاہیے اگر یہ کام اگر کریں گے۔ اور آخرت میں محترم سامعین، 5ویں چیز، کبھی بھی یہ فتنے جو ہیں، ہم کتنے بھی نمازی ہوں، کتنے بھی صدقہ خیرات کرنے والے ہوں یا سال سال حج کرنے والے ہوں، جو بھی ہماری عبادتیں ہیں، اتنا یاد رکھے کہ فتنے سے کیا ہے کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، فتنے سے کیا ہے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہم نمازی ہوں گے، ہم سارے عبادت کرتے ہوں گے، لیکن کبھی ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، وہ خواہشات کے فتنے ہوں یا شہوات یا شبہات کے فتنے ہوں، بدعات کے فتنے ہوں، اور اسی طرح فسق و فجور کے فتنے ہوں۔ کیوں؟ سبحان اللہ، ایسی مزاج بھی ہے کہ بعض لوگ شرک کو پسند کرنا شروع کر دیے، سنت کو مخالفت کرنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ کبھی بھی ہماری زندگی میں جو فتنے آتے ہیں اس کو چوکنا رہنا چاہیے، اور جو بھی بتائی ہوئی چیز ہیں اس کو ہم غور کریں گے، ضرور ہماری زندگی میں کیا ہے تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے عملی زندگی میں ہم اپنے عمل میں اضافہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جو طبیعت اور جو دل تو نے عطا کی، جس میں تیری عبادت کرنے میں، تیری عبادت کو بجا لانے میں محبت کے ساتھ ہم ادا کرنے کی جو طبیعت اور جو دل تو نے عطا کی، یا اللہ وہ پھر سے ہمیں عطا کر، اور اس دل کو حاصل کرنے کے لیے یا اللہ ہم جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آخری ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں محترم سامعین، ہم لوگ سارے لوگ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کی حالت کیا ہے، بہت پریشان ہیں لوگ، وہاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، انسان ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت تکلیف، سیلاب کی وجہ سے بہت تکلیف کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے بندے پریشان میں ہیں تو اللہ کے بندے کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے، ان کو تعاون کرے کسی بھی حالت میں۔ اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہے، مال و دولت کے ذریعے سے اللہ ان کو کیا ہے مدد کرنے کی توفیق ہے۔ کیونکہ جب ہم ایک بندے کو مدد کریں گے، ایک اپنے مسلمان بھائی کو، ایک بندے کو مدد کریں گے، اللہ کی مدد رہتے ہی رہے گی۔ اور جو بندہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے بندوں کے خاطر پریشان حال میں مدد کرتا ہے، فرشتے اس کے حق میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں،
روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقن خلفا، اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں قربان کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اسے اور عطا کر، اس کی دولت میں، اس کے مال و دولت میں اور برکت عطا کر، اور جو اے اللہ جو بخیلی کرتا ہے، جو تیرے راہ میں عطا نہیں کرتا، اسے نقصان اور خسارے میں اسے مبتلا کر دے کر کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں بتائی گئی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندے جب تک دوسرے بندے کی مدد کرتے رہیں گے اللہ کی مدد رہتی رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھوڑی بہت صحیح، ہمارے طرف سے جو کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کے لیے جو پریشان حال ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم مدد کرنا چاہیے۔ ہمارے استطاعت کے مطابق اللہ نے جتنے دیے ہیں ہمیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ہمارا ایک حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری حالت بھی اس کے پہلے چنئی کی حالت بھی ویسی ہوئی تھی۔ اللہ نے ہماری مدد کے لیے بعض بندوں کو تیار کیا، پتہ نہیں کسی غیب کی طرف سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انتظام کے، لہٰذا اس کا غور کیجئے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان وہ محسوس کرتا ہے، جیسا کہ پورے جسم میں اگر سر درد محسوس ہو تو پورا جسم اسے تکلیف محسوس کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف محسوس ہو، وہ تکلیف کو محسوس کرے۔ لہٰذا جتنا ہو خیر کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مہاراشٹر کے جو سیلاب میں پریشان ہیں، جو ان کے گھر بار کیا ہے بالکل کیا ہے گھر بار سے کیا ہے بالکل بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقیموا الصلاۃ۔